الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام مجید والفرقان الحمید لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی وربکم انه من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حضرات گرامی قدر، آج سلسلہ وار درس قرآن میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 72، 73 اور 74 تین آیات کا مفہوم آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ ان آیات میں بنیادی طور پر توحید اور شرک کے متعلق بیان کیا گیا ہے، اور اس میں عیسائیوں کے عقیدے پر بحث کی گئی ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ تحقیق ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ بے شک مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے، یا یہ ترجمہ ہوگا کہ اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے۔ آیت کے اس حصے میں اللہ تعالیٰ عیسائیوں کے دو ابتدائی طور پر جو فرقے ہیں ان کے عقیدے پر گفتگو فرما رہے ہیں، یعنی کہ یعقوبیہ اور نستوریہ، یہ دو فرقے ہیں۔ ان کے نزدیک اللہ رب العزت کی ذات نے نعوذ باللہ من ذالک حضرت مسیح علیہ السلام یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات پاک میں حلول کیا، اور حضرت مسیح علیہ السلام نبوت سے ترقی کرتے ہوئے مقام الوہیت پر فائز ہو گئے، اور اب اللہ رب العزت نے حضرت مسیح علیہ السلام کی نعوذ باللہ من ذالک صورت اختیار کر لی، اور وہ لوگ حضرت مسیح علیہ السلام کو معبود مانتے ہوئے ان کی پرستش کرتے تھے اور ان کی عبادت کرتے تھے۔ وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی وربکم، اور حضرت مسیح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اے بنی اسرائیل، اللہ رب العزت کی عبادت کرو جو میرا رب ہے اور جو تمہارا رب ہے۔ یہاں پر حضرت مسیح علیہ السلام نے اپنے مربوب ہونے اور اللہ رب العزت کے رب ہونے کے فرق کو بیان کرتے ہوئے ان لوگوں کو جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معبود بنا لیا تھا، ان کے اس عقیدے اور نظریے کی نفی کرتے ہوئے ان سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ میرا بھی وہی رب ہے جو تمہارا رب ہے، یعنی میرا پروردگار بھی وہی ہے جس نے مجھے پیدا کیا، جس نے میری پرورش کی، جو میری تمام ضروریات کا کفیل ہے، اور جو تمہاری ضروریات کا کفیل ہے، جس نے تمہیں بھی پیدا کیا اور تمہاری بھی نشو و نما کی اور تمہاری ربوبیت کی۔ لہذا رب ہونے کے حوالے سے اللہ رب العزت کی ذات واحد ہے، اور مربوبیت کے لحاظ سے یعنی جن کی اللہ تعالیٰ ربوبیت کرتا ہے اس کے لحاظ سے حضرت مسیح علیہ السلام نے ان کو ان کے عقیدے کو رد کرتے ہوئے فرمایا کہ مربوبیت کے اعتبار سے میں اور تم ایک جیسے ہیں، تو لہذا جس وقت ہم مربوبیت کے اعتبار سے جن کی اللہ تعالیٰ پرورش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جن کی نشو و نما کرتا ہے، اس کے اعتبار سے ہم ایک جیسے ہیں، تو پھر میں عبادت کے لائق کیسے ہوا؟ تو اے لوگو، اللہ رب العزت ہی عبادت کے لائق ہے۔ پہلا جو عقیدہ ہے وہ حلول اور اتحاد کا عقیدہ ہے، یعنی ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اندر حلول کیا،
اور اب اللہ اور اس کے رسول یعنی حضرت مسیح علیہ السلام کے درمیان فرق مٹ گیا، لہٰذا جس طرح اللہ تعالیٰ معبود برحق ہے اسی طرح نعوذ باللہ من ذالک حضرت مسیح علیہ السلام بھی معبود برحق ہے۔ اللہ رب العزت کے نبی کا یہ طرز حیات ہوتا ہے کہ جیسے ہی وہ غلط عقائد اس کے سامنے آتے ہیں تو ان کی وہ بلا خوف تردید کرتا ہے۔ اللہ کے نبی کبھی مصلحتوں کا شکار نہیں ہوتے، اللہ کے نبی ہمیشہ حق کی آواز بلند کرتے ہیں اور سچے عقیدے کو ظاہر کرتے ہیں۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اس سچے عقیدے کو ظاہر کیا اور ان کے باطل عقیدے کی تردید کی اور اس کو باطل قرار دیا۔ فرمایا کہ جو لوگ پھر اس عقیدے پر قائم رہیں گے اور اللہ رب العزت نے ان کے اس عقیدے کو کفر قرار دیا، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، تحقیق ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے۔ تو پھر ان کی سزا کے طور پہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جو لوگ اس عقیدے کفریہ عقیدے پر قائم رہے تو انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، تو بے شک جن لوگوں نے اللہ رب العزت کے ساتھ شرک کیا تو بے شک ان کے اوپر اللہ رب العزت نے جنت حرام قرار دے دی، ومأواہ النار، اور وہی ان کا ٹھکانہ ہے۔ یہاں پر ایک اور بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پہلے اللہ رب العزت نے ان کو کافر قرار دیا، اور کفریہ عقیدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے افعال میں یا صفات میں کسی کو شریک قرار دینا، اور شرک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تنزیہ کے اندر کسی کو اللہ رب العزت کی ذات میں یا صفات میں شریک قرار دینا۔ یہ ذرا فرق سمجھنے کے لحاظ سے ہے، اس کو غور سے سماعت فرمائیں۔ تنزیہ یہ ہے، اللہ رب العزت کی ذات کی تنزیہ و تقدیس یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے واجب الوجود ہونے میں اور اس کی صفات میں اور اس کے افعال میں کسی کو تشبیہ یا مثال نہیں بنایا جا سکتا، جبکہ بعض اعتبارات میں جو تنزیہ سے علاوہ صفات ہیں، یعنی اللہ رب العزت کے وہ صفات اور وہ افعال اور وہ وجود جو جس کی اور کوئی مثال یا تشبیہ نہیں بن سکتی، اس کو تنزیہی صفات کہتے ہیں، یا ذات تنزیہ کے اس مقام اور مرتبے کو ذات تنزیہ کہتے ہیں۔ تو جبکہ بعض صفات میں اللہ تعالیٰ کی مخلوق اللہ تعالیٰ کی اس صفات میں اس اعتبار سے شریک ہوتی ہے کہ جیسی صفات اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہیں ویسے ہی صفات کا بندہ مظہر ہوتا ہے، یعنی بندے کی صفات اپنی نہیں ہوتی، بندے کے افعال اپنے نہیں ہوتے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے صفات اور اس کے وجود اور اس کے افعال کا بندہ جس وقت مظہر بن جاتا ہے تو وہی صفات اور وہی افعال اور وہی وجود جو ہے اس کا اظہار بندے کی ذات میں ہوتا ہے۔ جس طرح بندے کا وجود ہے اور اللہ کا وجود ہے۔ اب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا جو وجود ہے وہ واجب الوجود ہے، یعنی اس کا اپنی ذات کے اعتبار سے وجود ہے، اس کا وجود کسی نے اس کو عطا نہیں کیا ہے، اس کا وجود اس کو کسی نے عطا نہیں کیا ہے، اور اس کا وجود اپنی ذات کے ساتھ قائم ہے۔ اس کے وجود کو قائم رہنے کے لیے کسی اور چیز کی یا کسی سہارے کی یا کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ جبکہ بندے کا وجود ہے، لیکن بندے کا وجود اپنا وجود نہیں ہے، بلکہ بندے کے وجود کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہے، اور بندے کے وجود کو قائم رہنے کے لیے اللہ رب العزت کی مشیت کی ضرورت ہے، اللہ کے حکم کی ضرورت ہے، اللہ رب العزت کے
इरादे की ज़रूरत है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत की ज़रूरत है। तो जिस वक्त तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी कुदरत का मुज़ाहरा करता है, अपने इरादे का मुज़ाहरा करता है, बंदे का वजूद कायम रहता है। और जिस वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस बात का इरादा फरमाता है कि बंदे का वजूद ख़त्म कर दिया जाए, तो बंदे के वजूद को ख़त्म कर दिया जाता है। और दूसरी बात यह है कि बंदे का वजूद अपनी ज़ात के एतबार से कायम नहीं रहता, बल्कि उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात कायम रखती है, और उसके कायम रहने का सबब जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है। इसी तरह दीगर सिफ़ात हैं। अल्लाह ताला का इरादा भी है, बंदे का इरादा भी है, लेकिन अल्लाह का इरादा अपनी ज़ात के एतबार से, और अल्लाह का इरादा हमेशा कायम रहने वाला है। अल्लाह के इरादे में कोई रुकावट नहीं है, जबकि बंदे के इरादे में कदम कदम पर रुकावटें हैं। बंदा अपने इरादे की तकमील के लिए असबाब का मोहताज है, जबकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने इरादे की तकमील के लिए किसी सबब का मोहताज नहीं है। बल्कि वो कहता है, जिस वक्त वो किसी चीज़ के होने का इरादा करता है तो वो कहता है कुन फयकून, तो वो इरादा करता है और कहता है हो जा, तो वो हो जाती है चीज़। इसी तरह अल्लाह ताला खालिक है, और इसी तरह बंदा भी खालिक है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी ज़ात के हवाले से खालिक है। उसको खालिक होने के लिए किसी सबब की ज़रूरत नहीं है, जबकि बंदे को किसी चीज़ की तख्लीक के लिए सबब की ज़रूरत है। बंदा भी कोई चीज़ पैदा करता है। अब बंदा फसलें उगाता है, बंदे के बच्चे पैदा होते हैं, इस एतबार से एक एतबार से बंदा भी खालिक है, लेकिन बंदा असबाब का मोहताज है अपने खालिक होने में। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी ज़ात के साथ खालिक है, और वो अपने खालिक होने के लिए किसी सबब का मोहताज नहीं है। इसी तरह बंदा सुनता है, समी है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी सुनता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी समी है, बंदा भी समी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी बसीर है और बंदा भी बसीर है। मतलब यह है कि समझाने का मकसद ये है कि ये जो सिफ़ात हैं ये बंदे के अंदर भी मौजूद हैं, लेकिन बंदे की सिफ़ात फ़ना पज़ीर हैं, जबकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सिफ़ात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के साथ जो अफ़ाल वाबस्ता हैं वो फ़ना पज़ीर नहीं हैं, वो कदीम हैं। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात, उसका फ़ेल और उसकी हर सिफ़त कदीम है, जबकि बंदा फ़ानी है और इसकी हर बात जो है, हर सिफत जो है, हर फेल जो है वो फना होने वाला है। मेरा ख्याल है कि अब आपको बात समझ आ गई होगी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो कहा है कि लक़द कफ़र अल्लज़ीना, तो उन्होंने हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम की सिफ़ात को देख करके, यानी उन्होंने देखा कि हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम मिट्टी के बना के, परिंदे बना के उनमें फूंक मारते हैं और वो उड़ जाते हैं। अंधे पर हाथ फेरते हैं तो उसकी आंखें बिना हो जाती हैं। कोड़ी पर जिसका वजूद गल सड़ रहा होता है उस पर हाथ फेरते हैं तो उसको शिफा मिल जाती है। इन सिफ़ात, इन मुहय्यरुल अक़ल सिफ़ात की वजह से उन्होंने उनके अंदर खुदाई सिफ़ात को तस्लीम किया, जबकि तंज़ीह के एतबार से उन्होंने अल्लाह ही को अल्लाह माना। लेकिन सिफ़ात के एतबार से हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के अंदर जिस वक्त उनकी अकल से बाहर ये चीज़ें होने लगीं, जो उस वक्त के दौर के अंदर ये बातें मुमकिन नहीं थी, इनका इलाज मुमकिन नहीं था, तो इस तरह उनके अकल में ये बात जब नहीं आई तो उन्होंने हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम को अपना माबूद मानना शुरू कर दिया। इस वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनसे कहा कि उन लोगों ने कुफ्र किया, यानी उन्होंने हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम की सिफ़ात को देख करके और उनको माबूद मानना शुरू कर दिया। फिर फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के महबूब हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने जिस वक्त उनका इस अकीदे के बुतलान ज़ाहिर किया और अकीदे बातिल होना करार दिया और अकीदे के अंदर जो ख़राबी है उसको ज़ाहिर कर दिया, तो उसके बाद जिन लोगों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बात को तस्लीम न किया और फिर भी वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को
اللہ رب العزت کا معبود سمجھتے رہے تو پھر وہ اللہ رب العزت کی ذات کے اندر شریک کرنے لگے، تنزیہ کے اعتبار سے وہ شرک کرنے لگے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ان کو فرمایا، ان کو مشرک قرار دیا کہ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، تو بے شک جن لوگوں نے شرک کیا اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ تو بے شک اللہ رب العزت نے ان پر جنت حرام قرار دے دی اور ان کے لیے دوزخ ٹھکانہ بنا دیا، یعنی ان کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا۔ وما للظالمین من انصار، اور اللہ رب العزت یہ اٹل فیصلہ فرماتے ہیں کہ اس طرح ظلم کرنے والوں کا کوئی مددگار نہیں ہوتا، کوئی شفیع نہیں ہوتا، کوئی مغفرت طلب کرنے والا نہیں ہوتا، لہذا شرک کرنے والے کے لیے کوئی مغفرت نہیں ہے اور اس کے لیے کوئی شفاعت قابل قبول نہیں ہوگی۔ اس مددگار کیا ہے؟ مددگار یہ ہے جس طرح ہم حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شافع محشر کو اس جہان میں اور آخرت کے جہان میں مددگار تصور کرتے ہیں، تو وہ یہی ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بروز حشر اور بروز ہمارے موت کے وقت اور ہمارے قبر کے وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہماری شفاعت فرمائیں گے، اور اس شفاعت کے نتیجے میں اللہ تعالی ہماری بخشش فرما دے گا۔ تو یہ ہمارے قبر کے اندر بھی حشر کے اندر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد ہوگی۔ لیکن وما للظالمین من انصار کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے شرک کیا ہوگا ان کے لیے انبیاء علیہ السلام کی شفاعت اور انبیاء علیہ السلام کی مدد کوئی بھی قابل قبول نہیں ہوگی۔ وما للظالمین من انصار، کہ ان کے لیے ظالموں کے لیے مددگاروں میں سے کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ پھر اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں اگلی آیت میں، آیت نمبر 73 میں، یہ اب ایک اور فرقے کا جو ہے نا وہ بیان ہو رہا ہے جو موجودہ دور کے اندر بھی مسیح جو ہے وہ زیادہ تر یہی عقیدہ رکھتے ہیں۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، یقیناً وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ رب العزت تین میں سے تیسرا ہے، ثالث ثلاثہ، تین میں سے تیسرا ہے۔ وما من الہ الا الہ واحد، اور حالانکہ اللہ ایک معبود کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یعنی اللہ رب العزت ذات واحد معبود ہے اور اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور اگر یہ لوگ اپنے قول سے باز نہ آئے، وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ، جو لوگ یہ کہتے ہیں اس سے اگر باز نہ آئے تو کیا ہوگا؟ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو جو لوگ ان میں سے کافر رہیں گے، الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ، ان میں سے جو کافر رہیں گے تو کیا ہوگا؟ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو ان میں سے جو لوگ کافر رہیں گے ان کو اللہ رب العزت دردناک عذاب دے گا، ان پر دردناک عذاب واقع ہوگا۔ یہاں پر موجودہ دور کے مسیحیوں کا، عیسائیوں کا عقیدہ، جس کو عام طور پر اقنوم ثلاثہ کہتے ہیں، اقنوم کا مطلب ہے اصل، اصول، یعنی ان کے نزدیک تین خدا ہیں، یعنی کہ تین اصل ہیں اور وہ ہر ایک ان تین میں ہر ایک میں خدا ہے۔ اس کو انگلش میں ٹرینٹی کہتے ہیں، تثلیث، عقیدہ تثلیث کہتے ہیں اس کو، یعنی تین خداؤں کا عقیدہ، یعنی خدا بیک وقت ایک بھی ہے، ایک جوہر بھی ہے، اکائی جوہر بھی ہے، اور اسی وقت وہ اپنی ذات میں یا وجود میں تین مختلف اقانیم یعنی تین مختلف وجود رکھتا ہے، یعنی 1 in 3 and 3 in 1۔ یہ عجیب و غریب عقیدہ، اور اس کا بڑے بڑے پادری، بڑے بڑے مسیح جو سکالر ہیں وہ بھی اس عقیدے کو ثابت نہیں کر سکتے، اور ایک ایسا یہ گنجلک ہے، ایک الجھن والا عقیدہ ہے کہ جس کو ثابت کرنے کے لیے ان میں سے کوئی شخص بھی تیار نہیں ہوتا۔
اور وہ اس کو कोई साबित नहीं कर सकता। आप देखें ना, उनके अकीदे के मुताबिक 3 अकानीम हैं, यानी 3 असल हैं। 3 असल क्या हैं? एक खुदा बाप, एक खुदा है यानी बाप है, दूसरा खुदा है जो बेटा है, यानी एक खुदा जो बाप है, दूसरा वही खुदा जो बेटा है, और तीसरा वही खुदा जो रूहुल कुद्स है। ये अकीदा मुताखिरीन का है, यानी मौजूदा दौर के अंदर जो ईसाई हैं उनका अकीदा। जो मुतकद्दिमीन ईसाई हैं उनका अकीदा ये था कि खुदा बाप पहला खुदा, पहली अकनीम। दूसरी अकनीम क्या होगी? खुदा बेटा यानी ईसा अलैहिस्सलाम। और तीसरी अकनीम खुदा और बीवी यानी मरियम अलैहिस्सलाम। अब वो क्या कहते थे? खुदा है और उसकी बीवी मरियम भी खुदा है, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, और उसका बेटा ईसा अलैहिस्सलाम भी खुदा है। यानी वो 3 खुदा हैं। 3 खुदा अलग अलग हैं और इन तीनों को मिला करके एक खुदा बन जाता है और वो एक खुदा है। यानी कि ये दुनिया के कोई भी अक्लमंद आदमी इसको साबित नहीं कर सकता कि 3 खुदा भी हों और वो एक भी हों। अब 3 का अदद जो है वो 3 अलग अलग चीज़ों पर मुश्तमिल होता है। अब वो 3 जो है वो एक में नहीं समा सकते। जब वो 3 चीज़ें होंगी तो वो 3 ही रहेंगी, जब तक कि वो एक जैसी माहियत न रखें। मसलन कि अगर पानी के अंदर पानी को मिलाया जाएगा तो वो पानी बनेगा, या पानी के अंदर अगर दूध को मिलाया जाएगा या दूध के अंदर पानी को मिलाया जाएगा तो वो दूध या पानी बन जाएगा जिसकी मिकदार ज़्यादा होगी। लेकिन दूध की असल में भी पानी है और पानी बजाते खुद पानी है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की असल और हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम की असल बिल्कुल अलग अलग है। इसलिए ये कभी भी आपस में मिलकर एक नहीं हो सकते। यानी हम जिन्स चीज़ें एक होती हैं लेकिन मुख्तलिफुल जिन्स चीज़ें मिलकर एक नहीं हो सकती। जितना मर्जी कोशिश कर लें, मुख्तलिफुल जिन्स चीज़ें होकर के एक नहीं होती। एक जिन्स वाली चीज़ें एक होती हैं। लिहाजा ईसाइयों का ये अकीदा कभी भी पाए सबूत को नहीं पहुंच सकता कि 3 खुदा हैं। अब 3 खुदा हैं तो वो एक कैसे हो गए? अगर वो एक है तो वो 3 में कैसे तकसीम हो गया? ये उनका अजीब व गरीब किस्म का अकीदा है। और मौजूदा दौर के मसीही जो है वो इसी अकीदे पर कायम है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके इस अकीदे को कुफ्र करार दिया है। उसकी वजह यह है कि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को तो खुदा मानते हैं, लेकिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बतौर बेटा खुदा मानते हैं। यानी वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को और हज़रत मरियम सलामुल्लाह अलैहा को वो खुदा जो मानते हैं, या रूहुल कुद्स को यानी जिब्राईल अलैहिस्सलाम को जो खुदा मानते हैं, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के अंदर हलूल किया वो खुदा नहीं मानते, बल्कि इनको अलग खुदा मानते हैं। और फिर वो कहते हैं कि फिर ये तीनों एक हो गए हैं और तीनों एक जैसे खुदा हो गए। अब वो 3 की इबादत भी करते हैं और एक की इबादत भी करते हैं। लिहाजा उनका अकीदा एक बड़ा गुंजलक किस्म का अकीदा है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसको कुफ्र करार दिया है। और आप देखें कि एक बात और भी है यहाँ कि उनको मुशरिक करार नहीं दिया गया, उनको कुफ्र काफिर करार दिया गया है। इसकी भी एक वजह है जो समझ ये आती है कि ये लोग जो हैं मुशरिकों के एतबार से ईसाइयों के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ रुजू करने की ज़्यादा सलाहियत पाई जाती है, जबकि मुशरिक जो है वो बुतों का पुजारी वो इतना अपने उस अकीदे में सख्त होता है कि वो उसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ रुजू करने की सलाहियत बहुत कम होती है। लिहाजा आप देखें कि जो मुशरिक कौमें हैं, मतलब के हिंदू हैं, वो इंतहाई गंदी और गलीज़ कौमें हैं। आप देखें हिंदुओं के, आप बेशक यूट्यूब पे जाके उनकी इबादत के तौर तरीके देखें तो इंसान के तबीयत के अंदर एक घिन आती है और एक अजीब व गरीब किस्म की
غلاظت وہاں سے نظر آتی ہے۔ تو ان کے اندر وہ اتنے اسٹرکٹ ہوتے ہیں کہ ان کے اندر اللہ رب العزت کی ذات کو قبول کرنا نہایت مشکل ہوتا ہے۔ کیوں؟ کہ ان کے دلوں کے اندر، ان کے دماغوں کے اندر بت سمائے ہوتے ہیں، جبکہ یہ چونکہ ایک ایسا عقیدہ رکھتے ہیں، اگرچہ انہوں نے بھی بت بنائے ہوئے ہیں مسیحوں نے بھی، لیکن پھر بھی یہ مشرکوں کے اعتبار سے اللہ رب العزت کی طرف جلدی رجوع کرنے والے ہیں۔ لہٰذا آپ یہ دیکھیں کہ موجودہ دور کے اندر بھی اسلام کو قبول کرنے والوں میں سب سے زیادہ تعداد جو ہے وہ عیسائیوں کی ہے۔ اس وقت یورپ کے اندر یا دوسرے ممالک کے اندر مسیحی جو ہیں وہ زیادہ اسلام کو قبول کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے دلوں کے اندر ایک منزہ، پاک، بلا تشبیہ و مثال ایک رب کا تصور، ایک اللہ کا تصور موجود ہوتا ہے، جبکہ ہندوؤں کے اندر، مشرکوں کے اندر ایک جو ہے وہ واجب الوجود کا تصور نہیں ہوتا، بلکہ انہوں نے ان بتوں کو ہی معبود برحق تسلیم کیا ہوتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ لہٰذا ان کے اندر، عیسائیوں کے اندر زیادہ رجوع کی جو ہے نا وہ جلدی ہوتی ہے، وہ رجوع کر لیتے ہیں جلد، اگر اسلام ان کے سامنے صحیح طور پر پیش کیا جائے۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کے اندر اسلام کو صحیح طریقے سے پیش کیا جائے۔ اگلی آیت 74 نمبر آیت میں اللہ کریم فرماتے ہیں افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ واللہ غفور رحیم، تو پھر کیا وہ اللہ رب العزت کی طرف رجوع اور مغفرت کی طلب نہیں کریں گے؟ یعنی عیسائی جو ہیں، جس وقت ان کے سامنے یہ عقیدہ ظاہر ہو گیا اور کہ اللہ رب العزت کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور حضرت مسیح علیہ السلام نے بھی اس عقیدے کو واضح کر دیا، تو پھر اللہ تعالیٰ ان سے ایک سوالیہ انداز میں پوچھتے ہیں کہ افلا یتوبون الی اللہ، کیا وہ اپنے رب کی طرف رجوع نہیں کریں گے، یعنی پلٹ کے نہیں آئیں گے؟ اب اس میں کتنا پیار ہے، انسانیت کے ساتھ کتنی محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا یہ لوگ پھر میری طرف واپس نہیں آئیں گے؟ اب کتنی یہ شفقت اور محبت ہے، آپ اس کے اندر اندازہ لگائیں ان الفاظ کے اندر ڈوب کے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے۔ فرماتا ہے افلا یتوبون الی اللہ، کیا وہ اپنے رب کی طرف، اپنے اللہ رب العزت کی طرف واپس پلٹ کے نہیں آئیں گے؟ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ، اور اس سے مغفرت طلب نہیں کریں گے۔ یعنی یہ ہے کہ اگر وہ اپنے رب کی طرف، اللہ کی طرف واپس پلٹ کے آ جائیں اور مغفرت طلب کر لیں تو واللہ غفور الرحیم، تو اللہ رب العزت بہت بخشنے والا اور بہت رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو بخششوں کے لیے دروازے کھلے رکھتا ہے، لیکن بندہ ہی صرف رجوع کرنے والا ہو، بس صرف دل اللہ رب العزت کے ساتھ جوڑ دے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سچے دل کے ساتھ معافی طلب کر لے، تو اللہ رب العزت بندے کے سب گناہوں کو، دیکھنا اب یہ کفر کو، اس شرک کو اللہ تعالیٰ معاف فرما رہے ہیں، تو کیا اللہ تعالیٰ گناہ گار بندوں کے گناہوں کو نہیں بخشیں گے؟ بس شرط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا جائے اور اس سے معافی مانگی جائے۔ ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ جو لوگ بھی اللہ رب العزت سے معافی مانگ لیتے ہیں، اللہ رب العزت کے دروازے ہمیشہ اپنی رحمت کے کھلے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرما دیتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔